یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں آج صبح کے لیے کہ خداوند نے اس صبح میں ہمیں آج اپنے قدموں میں آنے کی توفیق بخشی۔ یاد رہے کہ خدا کے فضل کے بغیر ہم ایسی عبادات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خداوند کا بہت بڑا فضل ہے جس میں خداوند نے ہمیں جمع کیے۔ اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر یوسف جان کا، اس کے خاندان اور ساری کلیسیا کا شکر گزار ہوں اس بڑی محبت کے لیے اور اس بڑے ویلکم کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ آئیے اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کلام کی پوری تیاری کر کے کلام کو لکھ کر اس کو کر دیا کہ یہ صبح میں نے یہ کلام آپ تک ڈیلیور کرنا ہے۔ لیکن جب میں اپنی تیاری کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے ایک کلام دیا جو میں آج آپ کی خدمت پہ، اور پھر میں نے اس بات کے لیے سوچا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ دعا کر رہے ہوں گے کلام بدل گیا ہے، کلام بدل گیا ہے، اور یقیناً خدا آپ کی زندگی کے ساتھ کلام کرے گا۔ آمین آمین۔ آئیے ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب نکالیے، اس کا 13واں باب اور اس کی چند آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ 13ویں باب کی، پیدائش کی کتاب کا 13واں باب لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابرام کے پاس چپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی۔ وہاں ابرام نے خدا سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل، ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان، میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دائیں جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ خدا کے بندے ابرام کے بارے میں خداوند کا کلام ہے، اور اس کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام لوط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر لڑائی
جو ہے وہ غریبی میں ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ راستے میں بھی نوجوان جو میرے ساتھ ہے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی جی لڑائی جو ہے یہ غریبی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا جو آج میں نے کلام سنانا ہے وہاں لڑائی تو غریبی کی وجہ سے آئی نہیں، وہاں تو لڑائی کیا ہے؟ امیری کی وجہ سے۔ جو دوست جو رشتہ دار آپس میں جدا ہو جانے والے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ دونوں امیر ہیں اور مال ان کے پاس کثرت سے ہے، اور یہ دو دوست آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ جدا ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے جو مین میسج کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں غریبی میں بھی دوست چھوڑ دیتے ہیں، اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں امیری میں بھی کئی دفعہ دوست جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوست ہے نہ وہ غریبی میں چھوڑتا ہے نہ وہ امیری میں چھوڑتا ہے، اور اس دوست کا نام یسوع ہے۔ یہ دونوں دوست جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، رشتہ دار علیحدہ ہو گئے ہیں، اور لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان میں لڑائی ہوئی تو ایک بڑا ہے، اس کا نام ابرام ہے، اور جس کو ہم ابراہم بھی بعد میں وہ نام کہلایا، اور وہ بڑا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہمیں لڑائی زیب نہیں دیتی، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم ایسا کرتے ہیں جدا۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ زندگی میں برکت یا باعث برکت بننا چاہتے ہیں، برکت والا شخص بننا چاہتے ہیں، تو پھر صلح پسند شخص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جس بندے کے اندر لڑائی جھگڑے کی روح، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جس نے کیا کرنا ہے۔ کبھی آپ نے ایک لفظ سنے کہ کئی فسادی ہوتے ہیں، ان کو کہیں بھیج دو، وہ کسی رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں، کسی شخص کے پاس چلے جائیں، انہوں نے جا کے کرنا کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ لیکن بائبل میں ایک بڑی تعلیم ہے جس کی طرف آج تو نہیں ہم جائیں گے، وہ ہے صلح پسند شخص۔ صلح پسند شخص کے اوپر خدا کی برکت رہتی ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کی زندگی میں خاندانوں میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، نامعافی کی روح ہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کو نکالیں، خدا کا آسمان کھل جائے گا آپ کے لیے، خدا کی برکت آپ کے اوپر آ جائے گی۔ اور کبھی کبھی یہ چیزیں ہماری برکت کو روک دیتی ہیں، اور ہم اپنے آپ میں نے اپنی زندگی میں خداوند سے جب جب برکت پائی ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کی ہے۔ کئی دفعہ ایسے بندے آپ کو ملیں گے جس نے آپ کو دکھ بڑا دیا ہو، جس نے آپ کو تنگ بڑا کیا ہو، جو آپ کے لیے ہمیشہ کڑوی جڑ ثابت ہوا ہو، اور خداوند نے مجھے کہا ہے اس کو معاف کر دے۔ جب معاف کیا ہے خداوند کا آسمان کھلا ہے۔ آمین۔ تو کون کتنے چاہتے ہیں کہ ان پر آسمان کھلے؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں ایسا دل خداوند سے مانگے جس کو، مجھے آج بات یاد آ گئی ہے، ڈیرک پرنس ہماری دنیا کے ایک بہت معتبر استاد ہیں اور بڑے مجے ہوئے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک دن ڈیرک پرنس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں، جب وہ آخری وقت تھا تو اس کو پوچھا کہ آپ کی زندگی کی جو سب سے آپ کو کسی چیز پر پچھتاوا ہے تو وہ ہمیں بتائیے۔ آپ اتنے ملکوں میں گئے ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اتنا خداوند نے آپ کو استعمال کیا ہے، کوئی آپ کو پچھتاوا؟ اس نے کہا یار خدا نے مجھے آخری وقت میں جو مجھے میرے دل میں ایک بات اندر آتی ہے کہ میں نے معاف کرنے میں دیر کبھی کبھی کی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں معاف کرنے میں دیر نہ کریں، جتنی دیر معاف کرنے میں کرو گے اتنا ہی ہم خداوند کے کنیکشن سے کیا ہوتے ہیں، ڈس کنیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آسمان بند ہو جاتا ہے۔
تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے. تو جو میسج میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا کی نظر سے دیکھنا. کیا کرنا جی؟ ٹائٹل کیا ہے؟ خدا کی نظر سے دیکھنا. ایک ہے ہماری اپنی نظر، اور یہاں دو بندے ہیں. ایک ہے لوط. جب یہ جدا ہو گئے دونوں تو بڑے شخص کا بڑا دل ہوتا ہے. کئی لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بڑا ہوتا. کئی لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں لیکن ان کا دل کیا نہیں ہوتا؟ بڑا نہیں ہوتا. لیکن بڑا شخص بننے کے لیے بڑا دل چاہیے. اور یہاں ابراہیم کا بھی بڑا دل ہے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی یا بھتیجے کو کہا جو علاقہ تو لینا چاہتا ہے لے لے، جہاں تجھے اچھا لگتا ہے لینے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری دنیا میں پہل نہیں کرنے دیتے. کئی دفعہ کہتے تو چھوٹا ہے بیٹھ لے، تو کی ہے چھوٹا ہے بیٹھ لے، تیرا نہیں کام. اس نے خود سارا علاقہ جو ہے خود چوز کرنا تھا. کیوں امان ہے یار ابراہیم کا، کیا خدا کا ایمان ہے. جو علاقہ چننا ہے چن لے، دیکھ لے. لوط بھی تیز آدمی تھا. اس نے اپنی نظر سے اچھے علاقے کا کیا کیا؟ چناؤ کیا. آپ کو پتہ ہے جو تیز بندہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے اس نے چیزیں کیا کی ہوتی ہیں. لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے کاموں میں تیز شخص نہیں چاہیے، چلاکیوں والا شخص نہیں چاہیے. نہ ہماری چلاکیاں کام آتی ہیں نہ ہماری تیزیاں کام آتی ہیں. ہماری سنجیدگی خدا کی حضوری میں کام آتی ہے. اور جب ہم سنجیدہ ہوتے ہیں خداوند کا آسمان ہمارے لیے کھل جاتا ہے. اور میں آج خداوند کی حضوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، خدا کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، خادم کے ساتھ جو ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، ان پر خداوند کا آسمان کھل جاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں 3 چیزوں کو زندگی میں مس نہ کریں. یہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانے لگا. خدا کو، چرچ کو، خدا کے خادم کو. اگر یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ رہیں تو کوئی شخص آپ کی برکت کو روک نہیں سکے گا. کون کون سی چیز؟ خدا، چرچ، اور کیا ہے؟ اور شیطان کی کیا تلوسہ کوشش ہے؟ چرچ چھڑائے، خادم چھڑائے تے خدا دے پھر چھٹیاں چھٹے. کئی انہیں پوچھے نا پائی جی کتے کلہ دے نال جو اسی کسے بنا لی اسی یسو نال. کیا مطلب؟ ہٹ مین وہ کچھ دے بھی نہیں، وہ یسو دے بھی نہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. اور کسی بزرگ کے، کسی خادم کے تابع رہنے والا شخص ہمیشہ ترقی کرتا ہے. تو یہاں یہ 2 بندے ہیں خدا کے، لوط بھی ہے اور ابراہیم بھی ہے. لیکن خداوند کا کلام کہتے ہیں لوط نے اپنی جسمانی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو چیک کیا ہے. اور لکھا ہے اس نے 10ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے لوط نے اپنی آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے. اور اس نے کیونکہ وہ علاقہ بڑا سراب تھا اور خدا کا کلام کہتا ہے اس علاقے کو اس نے لے لیا ہے. دل چونج سوچدا ہونا ہے بہنوں بھائیو. کہنے لگا یار ابراہیم نو کی پتہ ہی لے چنگی چیز اسی کی کر لیا، کھچ لئی. کہیں دے نا بھائی جی اسی چنگا مال کھچ لیا ہے. جیسے جو ہے وہ انہوں نے ایسے کیا. لیکن خدا کا بندہ ابراہیم نے ایسا نہیں کیا. تو لوط نے اپنے لیے ایک ایسا علاقہ چنا جو بڑا خوبصورت تھا، بہت بڑا خوبصورت علاقہ. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں نا بہت دفعہ لوگوں کو تباہی اور بربادی ہوتی ہے. میں آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں. ایک بہن میرے پاس آتی تھی، بزرگ ہو گئی ہے. وہ اکثر آ کر مجھے پتا کیا کہتی تھی؟ پاری صاحب دعا کرو منو چنگا خوبصورت جا جوائی ملے. کیڑا جوائی؟ خوبصورت سا جوائی ملے. اچھا میں ادو ہی دل چ سوچنا نہ پڑھیا نہ کام کرنے والا، صرف کی ملے؟
खूबसूरत जवाई मिले, वो खुआ गया, खूबसूरत जवाई उसको लभ गया, पर जदों दा लभा उदों दा ही वेला। फिर मेरे पास आए, भाई जी दुआ करो हुण ये जवाई नूं काम लभ जे। मैं कहा जी भाई जी खुदा ने तुहाडी ख्वाहिश पूरी करती है बाजी। त्यानो जी आपको मैं सच बताना चाहता हूँ, वो 20 साल तक वेला रहा है। मैं जान के पंजाबी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, केड़ा वेला तो आके तेनू याद रहेगा की रहा, क्योंकि बाजी की ख्वाहिश क्या थी, उसकी बीवी रोती रही है, बच्चे रोते रहे हैं, वो खुद भी रोंदी रही है, पर लभ्या उन्हें की सोना। कई बारी वो मैं गया सोने दे पवाड़े भी बड़े होंगे। तो जो मैं कहना चाहता हूं, खुदा की नजर से देखे। किसकी नजर से देखे? खुदा की नजर से देखे। आगे लिखा है बुजुर्ग खादिम के बारे में, जो है बुजुर्ग अब्राहम के बारे में 14वीं आयत में लिखा है, लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदा ने अब्राहम से कहा अपनी आंख उठा, जिस जगह तू है वहाँ से शमाल, जनूब, मशरक, मगरब की तरफ क्या कर, नज़र दड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। कब तक दूंगा जी? है कब तक दूंगा? हमेशा के लिए ये दूंगा, और तेरी नस्ल खाक के ज़रों की मानद और होगी, और ये गिनी नहीं जाएगी। और खुदावंद ने वो इलाका मशरक, मगरब, शमाल, जनूब खुदावंद ने क्या कर दिया? दे दिया। लेकिन ये इलाका जो खुदावंद ने उसको दिया, इन इलाके में खुदा ने उनकी नज़र है। इसलिए खुदा के खादिम ये कहते हैं कि खुदा की नज़र से देखना। क्या करना? खुदा की नज़र से देखना। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैं थोड़ा सा आपको आगे सैर कराना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा मेरे साथ निकालिए। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ निकालिए, पहला बाब, और वहाँ 4थी आयत में लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। ये खुदावंद देख रहा है यिर्मयाह को और कह रहा है, मैंने तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। कई दफ़ा मखसूसियत होती है ना, बाद च यदि मखसूसियत माँ दे पेट से ही हो गई थी यिर्मयाह की। ये खुदा देख रहा है यिर्मयाह के बारे में और कह रहा है, तब मैंने कहा खुदावंद देख, मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तो उनके चेहरे को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैंने तुझे छड़ाने को तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है, देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया है, उखाड़े, डाए, हलाक करे, गिराए और तामीर करे और लगाए। ये खुदा यिर्मयाह के बारे में कह रहा है। तो वो कह रहा है कैसे, मैं बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं बच्चा हूँ, लेकिन खुदावंद उसके बारे में कह रहा है मैंने तुझे माँ के पेट से ही, इससे पहले कि तू खलक होता मैंने तुझे मखसूस कर दिया है नबी होने के लिए। ये खुदावंद देख रहा है। लेकिन आगे बात पढ़ने वाली है, गौर कीजिए जरा इस बात को। 11वीं आयत लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, उसने फरमाया ए यिर्मयाह तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि मैं बादाम के दरख्त की एक शाख को क्या करता हूं, देखता हूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया तूने खूब देखा। क्या किया तूने? खूब देखा, क्योंकि मैं अपना कलाम को पूरा करने के लिए
بیدار رہتا ہوں۔ ایک خدا دیکھ رہا ہے یرمیہ کو، اور خدا نے اس کے لیے بہت کچھ دیکھا، لیکن آج ہمارا میسج یہ ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم نے بھی دیکھنی ہیں۔ کس نظر سے؟ خدا کی نظر سے۔ کس کی نظر سے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی بڑے شخص نہیں بن سکتے جب آپ کی سوچ بڑی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آپ بڑے ہوں، پہلے کیا بڑھنی ہے؟ سوچ بڑی بننی ہے۔ جس بندے کی سوچ نہ بڑی ہو، وہ شخص بڑا بھی ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا، کہندے پائی جی اے ویلو وڈے بھی ہو گئے جو، یا ایک اور لفظ آپ بولتے ہیں، پائی جی امیر بھی ہو گئے جو، اجے بھی کام میں نہ دیکھی جو، غریباں والے جو۔ اور کسی شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ غریب شخص امیر بھی ہو جائے تو 20 سال تک وہ دی کی نہیں جاندی، غریبی نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ خداوند میں بڑے ہو جائیں یا خداوند، تو آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے پہلے، کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن خداوند ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ خدا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ خداوند نے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور بولنا ہے، خداوند نے یرمیہ سے کلام کیا، اے یرمیہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک بادام کا کیا دیکھ رہا ہوں، درخت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا تو نے خوب دیکھا۔ شاید آپ کو اس بات کے لیے معلوم ہے کہ جو بادام کا درخت ہوتا ہے نا، اس کے سب سے پہلے جو ہے، اس کے جو ہے وہ پھول نکلتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے دوسرے جو ہے وہ پودوں میں پہلے اس پر کیا آتے ہیں؟ پھول آتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اس میں زندگی، اس میں جو ہے شروعات ہو گئی ہے۔ لیکن بادام کے درخت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا پھل سب پھلوں سے بعد میں پکتا ہے۔ پھول کب آتے ہیں؟ شروع میں، لیکن پھل کب پکتا ہے؟ سب میں، آخر میں۔ تو جب یرمیہ کو یہ کہا گیا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تجھے کیا؟ اس نے کہا میں ایک بادام کی شاخ دیکھ رہا ہوں۔ مطلب وہ کہہ رہا تھا اس پر پھول نکلے ہوئے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو خداوند نے کہا تو نے خوب دیکھا۔ اب یہاں پر کلیسیا، خدا کے لوگوں، سیکھنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے خدا کے کاموں میں جو دیکھنے والے ہیں، جن کی نظر خداوند نے کھولی ہوتی ہے، جو خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خدا کے کام نظر تو آ جاتے ہیں، لیکن پکتے پکتے ان کو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے، جو پنجابی چاہتے ہیں کالے ہوندے ہیں، جلدی ہوندے ہیں، لیکن خداوند کے کام جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہیں۔ اور اسی لیے کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ساڈے کام میں ہے کہ بس تلی تے کی جماؤ، سروں جماؤ، ہونے بس ہوئے پائی جی کام، جے موجہ چاہید ہے پھٹ، جے کوئی مال چاہید ہے پھٹ، جے ویزا چاہید ہے پھٹ۔ ہم کہتے ہیں بس، لیکن خدا نے یرمیہ سے کہا یرمیہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک بادام کا شاخ دیکھ رہا ہوں، پھول نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تو نے خوب دیکھا، لیکن یاد رکھ یہ پکتے پکتے اسے کیا لگے گی؟ دیر لگے گی۔ کئی دفعہ مجھے پچھلے دنوں میں ہم ایک کروسیڈ کلب، میں اس دنوں میں بہت ہی بیزی ہوں، میرے پاس ایک دن بھی نہیں، میں اپنے چرچ میں تو موجود ہی نہیں ہوں۔ ابھی بھی ہم دوست جو ہے دن کی بڑی عبادت کر کے آئے ہیں بلافل میں، پاسٹر داؤد کے چرچ میں، اور انہوں نے بہت
بڑا پروگرام 2 دن کا کیا ہوا تھا اور ہم بھی رات کو بہت تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے وعدہ کیا اور ہم آئے یہاں پر۔ میں نے ان کو کہا بچوں کو، اور تسی بھی تھکے ہو، اگے پائی یوسف بھی بڑا تھکیا جو سیالکوٹوں پروگرام کر کے آیا ہی تے ایتھے بھی کرن دیا ہی تے سویرے انہیں بھی کرنا ہے۔ میں کہا وہ کر سکتا ہے تے تانوں کی ہے؟ میں کہا وہ جوان ہے، ہم اس سے بھی زیادہ جوان ہیں۔ آمین۔ تو لیکن یاد رہے جب وہ پروگراموں میں دے تو ایک بندہ، ایک بچی ملی ہے، اور یہاں نہیں کسی اور پروگرام، منو کہنے لگی بابا جی جیڑا تیاڈے تے مسا ٹھہرے ہے نا، یہ مسا منو دے دو، یہ مسا منو دے دو۔ اور میں کیا، یہ تو 40 سال کے گھٹنوں کے بل خدا کے قدموں میں گزار کر، میں کہا میرے کئی کپڑا چکو نا تو میرے گوڑے کاڑے ہوئے نے خدا کے قدموں میں ٹھہر ٹھہر کر۔ تو وہاں ہے بادام کے درخت میں پھول آ جاتے ہیں، پھل بڑی دیر میں پکتا ہے۔ تو آج کا کلام یہ ہے، جو شخص انتظار کرے گا خدا کی نظر سے دیکھتا رہے گا، وہ برکت پا جائے گا۔ آمین۔ وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ برکت نہ پائے، خدا سے بلیس نہ کرے، لیکن جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی، جلدی جلدی معجزہ بھی جلدی کرو گے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ انہیں کالے ہوندے نے۔ ہم کا اکثر کروسیڈ میں جاتے ہیں، جیسے پال صاحب نے بتایا، تو ہم کہتے ہیں کہ آؤ دعا کریں۔ کئی دفعہ بے اولاد جوڑے ہو جاتے۔ ایک دن ایک بچی اتنا رو رہی تھی، اتنا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی شادی نوی نوی۔ میں انہوں پوچھی بیٹھا، میں کہا پتر کتنا ٹائم ہو گئی، کیوں رو رہی، کیا ہوا ہے، بیمار ہے؟ نہیں نہیں میرے پاس بیبی نہیں۔ تو میں نے کہا کتنی دیر ہوئی ہے شادی نو؟ 3 مہینے۔ وہ میں کوئی تھے 16 سال والے اونجی کھلوتے نرام نہ بیٹھے نیب کے دن دعا کراؤں دے نے 3 مہینے۔ تو کئی اینے کالے نے، اینے کالے نے، اینے تیز نے، لیکن خدا کے کام میں خدا کی نظر سے دیکھے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یرمیاہ کو کہا یرمیاہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں بادام کے شاخ ایک دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو نے خوب دیکھا، تو نے کیا کیا ہے؟ خوب دیکھا ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کرنگی کی کلیسیا 2.5 نمبر کی کلیسیا کو خدا کا انتظار کریں، خدا کی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، ایک وقت آئے گا خدا آپ کو اپنی برکت سے بھر دے گا۔ آمین آمین آمین۔ خدا بہت عظیم ہے، خدا کے کام بہت عظیم ہیں، لیکن ان کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے خدا کے کاموں میں۔ بھائی یوسف کو پتہ ہے ہمارا چرچ کا جو پہلا چرچ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹ گیا تو مجھے اس چرچ سے جدا ہونا پڑا، اور میرے نام پر بھی تھا پلاٹ ایک، میں نے چھوڑ دیا۔ جیسے میں ایسے نہیں کلام سنا رہا، کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے ابراہم نے بھی۔ میں نے کہا میرے ساتھی کہتے تھے وہ یہ تیرے تیاڈے نا ہیں، ایک تو کھانو کون کاٹ سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جو پراپرٹی کو جاننے والے ہیں، جو نام ہے دنیا کی کوئی ہستی آپ کو وہاں سے کیا نہیں کر سکتی، نکال لے۔ میں نے کہا چھوڑو یار، اسی لڑ دیا ہی رہنا ہے، کوئی نہیں خداوند میں دے۔ جب میں علیحدہ ہو گیا، میں نے میری کونسل نے کوئی اتنا مجھ پر پریشر ڈالا ہوا تھا، وہ یار جا چرچ بناؤں یا تو نٹ جا، کتے اور جگہ تے چلے جا۔ میں کئی میٹنگ میں چرچ نہیں جاتا تھا اور کونسل کی میٹنگ میں نہیں جاتا تھا، میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ لیکن وقت ایک دن میں نے ارادہ کر لیا چھوڑو یار یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس میری وائف کو پراپرٹی ان کے پاس بہت تھی، کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی۔ ہمارا جو ہے نرسری میں بہت بڑا مقام تھا، اب تو ہم نے بیریا ٹاؤن میں خرید لیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا جو ہے یہاں پر تھا۔ تو میں جو ہے وہ بیچ کر تو ہم نے کہا ہم فیصلہ آباد چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک رات خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، اور کلام کیا کیا خدا نے؟ کلام صرف ایک فکرہ تھا، لو ٹو چرچ۔ میں سردیوں کے دن تھے، میرا پسینہ نکل رہا تھا، اور یہ فکرہ میرے اندر ایسے گھس گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا نہیں اب نہیں جانا۔ آپ کو بتاؤں 7 مہینوں میں
ہم نے جگہ بھی خریدی، کروڑوں روپے کی بلڈنگ بھی بنائی، اور اب جو ہے وہ بلڈنگ اور جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر منگل ایک بڑا کروسیڈ ہوتا ہے، اور پوری کراچی سے لوگ، اب تو ہمیں عوام کو کنٹرول کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور اتنی پبلک جو ہے وہ میں کہتا ہوں لوگ گٹ مچھاں تے لاریاں تے لیاؤندے نے، ساڈے فری کام جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ اور خداوند، ہم ان بسوں کے لیے بھی، ہم ان سارے لوگوں کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کیونکہ خدا لوگ نجات پاتے ہیں۔ لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر چیز کا ایک کیا ہے، وقت ہے، لیکن وقت کا کیا کرنا ہے، خدا کی آنکھوں سے دیکھتے رہنا ہے، اور خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ ابھی خالد احمد ناز ہمارے گئے تھے، کہنے لگے بابا جی کام بڑا پھیلایا جو، میں کہا جی سسی کی پھلاؤنا ہے یسو دے کام، آمین۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں بادام کا درخت دیکھتا ہوں، اس کی شاخ دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا پھول نکلے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت پر پھل کیا کرے گا؟ سنیے خداوند کا کلام، بہتوں کی زندگی کے لیے یہ نبوتی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ویٹ کریں گے، آپ اپنی زندگی میں خدا کا جلال دیکھیں۔ بے اولادوں کے لیے خدا کا کلام ہے، خدا اولاد دے گا، وقت کا انتظار کریں۔ خدا بار کے لیے، سٹڈی کے لیے کئیوں کو لے جائے گا، خدا کا انتظار کریں۔ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کالے نہ پیو، کسی کام کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے وہ بہت دفعہ ہمیں بے دل کرتی ہے۔ یرمیہ کے ساتھ خدا نے جب کلام کیا، اس کو کہا، اور وہ ہے، اور کئی دفعہ اب پکنے نہیں دیتے پھل، ہم کیا کر دیتے ہیں، پکنے نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں دیر ہماری زندگی میں کیا ہے، دیر۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم ماڑی پور میں جہاں سیل رانا ہے، میں نے وہاں 14 سال خدمت کی ہے۔ پہلے میں وہاں خدمت، پھر ہم نے وہ چرچ بنا کر ان کو دے دیا، اور وہاں پر ماڑی پور میں جو ہے وہ سیل رانا خدمت کر رہا ہے، تو وہاں پر جاتا تھا، تو وہاں ایک شخص تھا، نام نہیں لیتا، آپ اسے جانتے ہیں۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا پادری رحمت تیرے کو نعرے نہیں صحیح لگتے، تیرے کو نعرے نہیں صحیح لگتے۔ تو وہ اس کا گلا بڑا تھا، وہ نعرے لگاتا تھا اسے، میں نہ مائک بھی نہ ہو تو کیا، میں ان کو کہتا تھا یار میرے ہی ہونے دی آواز نہیں تو میں کتوں نعرے لے آواں، بڑے نعرے لگاتا تھا۔ اس نے بھی ماڑی پور میں کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، بڑے نعرے لگانا، تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ کبھی کبھی لوگ نعروں کے بھی پیچھے لگ جاتے، وہ نعروں کے پیچھے جب لگ گئے تو کام جی کی ہو گئے۔ کوئی میرے خیال مہینہ 2 مہینے کافی پتہ لگا جی بڑا بیداری ہے، اور ایک فکرہ انہیں ضرور کرنا، دیکھ لو پائی رحمت دے وڈے نعرے نہیں جو، ساڑھے نعرے کیسے جو۔ تو میں کہوں نعروں کے مقابلہ ہونا ہے، تو چونکہ وہ میری عمر مجھ سے چھوٹا تھا، میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا، میں چل یار کوئی بات نہیں کرنے۔ ایک دن میں ابھی ماڑی پور میں پہنچا تو پتہ چلا کہ یہاں 14 ایسے لوگ ہیں جن کو وہ رات کو قبرستان میں لے گیا ہے وہ بندہ، نعرے مارتا کہاں لے گیا ہے، قبرستان میں۔ جب قبرستان میں کیا ہوا، اس نے کہا خدا نے مجھے کہا ہے کہ آج مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ مردے زندہ کرنے کے لیے قبرستان کے اندر لے گیا۔ جب قبرستان کے اندر لے گیا، وہاں مردہ تو کوئی زندہ نہ ہوا، پر وہ 14 بندے جڑے نے انہیں سب تے بدروں آ گئی، اور ان کی آواز بند ہو گئی 14 بندے کی۔ اور جب ہم گئے شام کو، بدھ کے دن میٹنگ ہوتی تھی، میں وہاں گیا، پتہ چلا ماڑی پور میں 14 لوگ جو ہے ان کی آواز نہیں نکل رہی، اور پتہ نہیں پائی نے کی کیتا ہے اس نے، جڑا کہ 14 بندے بول نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہوا، جب ان سے ہاتھ رکھا تو بدرو بولی ہم نے ان کو قبرستانوں سے پکڑا ہے، اور وہ پھر ہم نے کئی دن ان کے لیے دعا کر کے ان 14 بندوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ بندہ نہیں اتھے لبیا، وہ کراچی بھی نہیں جو ہے تو پج گیا آج۔ کئی دفعہ لوگ جلدی میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا کے وقت کا انتظار کریں اور خدا کی نگاہ سے دیکھتے رہیں۔
اپنی نگاہ سے نہ دیکھیے، اپنی توجہ سے نہ، خود سلیکٹ نہ کریں، خدا کو موقع دیں۔ خداوند کبھی کبھی ہماری سلیکشن جو ہوتی ہے وہ انتخاب کوئی اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں گنتی کی کتاب میں، وہاں بھی کوئی اپنا ہی سلیکشن تھا ان کا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ سلیکٹ کر لیا تھا۔ کچھ کبھی کبھی ہم اپنی مرضی سے کچھ سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، وقتی کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، وقتی طور پر کتنا بھی چیزیں آپ کی فیور میں جا رہی ہوں، وقتی طور پر کتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میل کھاتی ہوں، لیکن وہ چیزیں پائیدار نہیں ہو سکتی۔ خدا کی نگاہ سے دیکھیے، خدا کی نظر سے دیکھیے، اور انتظار کیجئے خدا کا، انتظار کیجئے خدا کا۔ کیا خدا کے کلام میں خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، خدا کا انتظار کرنے والے آج سر نو عقابوں کی طرح زور پاتے ہیں، اور وہ بالوں پر اڑیں گے، وہ دوڑیں گے، تھکیں گے نہیں، اور آگے لکھا ہے سورما بھی گر جائیں گے۔ لیکن خدا کا انتظار کرنے، کتنے خدا کا انتظار کریں؟ کتنی دیر کرو گے؟ بولو تو صحیح، کتنی دیر؟ جتنی دیر خداوند چاہے اس کا کیا کریں؟ انتظار کریں۔ اور اگر آپ خداوند کا کہیں انتظار کریں، جو چیز وہ دیتا ہے نا، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب وہ خداوند بھی برکت دیتا ہے تو پھر وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والوں کو خدا ضرور بخش دیتا ہے۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب آپ گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں 12 جاسوسوں کو بھیجا تھا، یہ کہانی آپ واقف ہیں، تو ان میں سے 10 کی کیا رپورٹ تھی؟ کہنے لگے بھائی پڑھنا نہیں چاہتا، آپ مجھ کو دیکھیں۔ 10 انہوں نے یہ کہا بھائی ہم وہاں گئے، وہاں ہم نے دیکھا سب کچھ بہت اچھا تھا، بہت ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن وہاں پر بنی اناق بھی ہیں، ان کے قد بڑے بڑے ہیں، تے وچوں کئی ایویں کہن لگ پے یہ انج دے بھی گروپ ہوندے جو پتہ نہیں اتھے ہے آنے کہ نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ایسے بھی گروپ ہوتے ہیں۔ کیڑے؟ وہ گروپ یہ تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی نگاہ میں کیا ہیں؟ ٹڈے۔ دوجیاں دی نگاہ چ نہیں ٹڈے، کدھاں جی ہے؟ اپنی نگاہ ویکھن کی ڈے نے، اپنی نگاہ سے، ان کی اپنی سوچ۔ لیکن آج کلام ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ خدا کی نظر سے دیکھیں، وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دشمن بہت بڑے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جب ان جسمانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری بیماری ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، ہمارے مسائل ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، ہماری چیزیں ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں، لیکن خدا کی قدرت کو نہیں دیکھتے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کچھ سال ہوئے ایک بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگے پادری صاحب، وہ چونکہ رشتہ دار تھی تو ہے تھی پنجاب سے، تو مجھے کہنے لگے پادری صاحب تیل شیل مار لو۔ گاؤں کی سی، اس لیے اسے تیل تول کا پتا تھا کہ پہلوان کیا کرتے ہیں، تیل ملتے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جی تیل شیل مل گئے، رشتے میں میری چاچی لگتی تھی۔ میں نے کہا چاچی جی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میرا پرا آ رہا ہے پنجابوں۔ تو میں کہا کوئی بات نہیں، آ رہا ہے ماموں جی آ رہے ہیں تو خیر ہے۔ کہتی نہیں وہ تیرا جڑا ماموں ہی وہ تے جدوں کوئی نوی قبر نکل دی ہے تو قبر کو پھاڑ کر خود قبر میں جاتا ہے، بدروئیں لے کر اس کو جاتی ہے، اور وہ اس نے کئی قبریں جو ہیں وہاں کھودی ہیں، اور وہ جا کر قبروں میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو گھر والے نکالتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں اور اس کو زنجیروں سے باندھتے ہیں، وہ اس کو تڑا کر جو ہے توڑ کر نکل جاتا ہے۔ تو بڑا سردیوں کی رات میں، بارشوں کے دنوں میں، سردیوں میں وہ باہر بیٹھتا ہے اس پہ، تو اس کو سردی نہیں لگتی، تو وہ پتہ نہیں وہ چیزیں کھاتا تھا گند اس کو، اور وہ مردوں کے چیزوں میں جاتا تھا، خاص کر جو نئی قبر ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے ہم نے وہاں ادھر ادھر لے کر گئے ہیں پر وہ مان بنی ہے تو وہ تے گاڑ پہندا ہے۔ اچھا وہ تھی کسی اور چرچ کے لوگ تھے، میں نے کہا کہ ان کو تو اس کا تجربہ نہیں ہے،
تو میں نے خداوند کی حضوری میں ایک دعا کی. جو میں بات آپ کو بتانے لگا وہ یہ خدا کی نگاہ سے دیکھنا. میں کہا خداوندا بدروواں تے آوندیاں تے جاندیاں رہندیاں نے, کوئی 10 منٹ لائیے آدھا گھنٹہ, کوئی زیادہ ہوئے گی تو کوئی آدھا گھنٹہ ہوئے گی نکل جائے گی. اینوں دس بھی تیری قدرت کڈی وڈی. میں کہا جدوں یہ لے کے آوے نا, یہ چرچ کی دلیز نہیں پار کرنی چاہیے اس بدرو کو. خداوندا یہ میں نے دعا کی خدا کی حضوری میں, خدا نے سن لی. وہ آیا, وہ آ کر جب رش تھا وہ بیٹھ گیا چرچ میں. مجھے نہیں پتہ لگا کب بیٹھا ہے, لیکن وہ چاچی جی کو میں نے دیکھا کہ آج ہمارے چرچ میں ہے. مجھے شک پڑا کہ وہ ماموں بھی آیا ہوگا, تو وہ پیچھے کہیں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو جب لے کر آئے تو میں نے کہا کوئی دورہ شورہ نو پیار ہے گا, بھول گیا گل. لیکن میں کہا دورہ شورہ پہ گا, میں سناؤ ماموں جی. وہ کہنے لگا, وہ میرے گلے ملے. میں کہا کوئی بدرو والا یا منو ملن. وہ کیا لیکن کیا ہوا, تو پوچھا سنائیں ماموں جی کیا حال ہے آپ کا. کہندا میں ٹھیک ہاں. تو میں کہو جڑی بدرو سی آندا وہ میں چرچ جدوں بڑے ہیں بدرو چھڈ گئے. میں لے سن لے جے اج چھڈ گئی ہے تے دوبارہ نہیں ہو. کبھی کبھی ہم شیطان کو اس کی اتنی اس کو بنا دیتے ہیں اپنے مسئلے کو کہ مسئلہ ہی ساڈا بڑا وڈا ہے. لیکن سنیے, یہاں 2 شخص تھے, کالب اور یشوا. انہوں نے مسئلے کو بڑا نہیں بنایا, اس نے اپنے خدا کو مسئلہ بنایا ہے. اور اس نے کیا کیا, اس نے مسئلے کو بڑا نہیں بنایا, اس نے کس کو بنایا, خدا کو بڑا بنایا. اور اس نے خدا کی نظر سے اس ملک کو دیکھا. جب اس ملک کو انہوں نے خدا کی نظر سے دیکھا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے خدا کی نظر سے دیکھا. انہوں نے ایک فکرہ کہا, اس نے کہا او ہم جا کر اس پر کیا کر لیں, قبضہ کر لیں. اوہ مٹی, اوہ طاقت جڑی اونا کو سی, وہ بھی سور میں سن, وہ بھی سب کچھ سی, اونا کو بھی سب کچھ سی, لیکن دونوں کی نظر کیا آتی. میں آج کہنا چاہتا ہوں کلیسیا, آپ ایک ہی چرچ میں پلنے والے ہیں, آپ ایک ہی ملک میں پلنے والے ہیں, لیکن آپ اگر خدا کی نظر سے دیکھیں گے تو چیزیں آپ کے قبضے میں ہو جائیں. وہ 10 نہیں وہاں گئے, لیکن 2 وہاں کیا ہو گئے, چلے گئے. اور انہوں نے اس ملک پر جا کر قبضہ کیا یا نہ کیا. پتہ کیا وہ کہتے تھے, کہتے یہ تو ہماری خوراک ہے. باقی کہہ رہے تھے ہم ٹڈے ہیں, وہ کیا کہہ رہے تھے, تو وہ کس کی نظر سے دیکھ رہے تھے, زور سے کس کی نظر سے دیکھ رہے تھے, خدا کی. میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی نظر سے دیکھیں گے فتح پائیں گے, خدا کی نظر سے دیکھیں گے آپ کی زندگی میں موجزے ہوں گے, خدا کی نظر سے دیکھیں گے خدا آپ کی زندگی میں جلال ظاہر کرے گا. ہمیشہ خدا کی نگاہ سے دیکھیں. آمین آمین آمین. کبھی کبھی ہم خدا کی نگاہ سے نہیں. ابھی جب پار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہاسپٹل کے لیے خداوند کا شکر ہو, لیکن میں یسوع تو پھر بہت بڑی طاقت ہے. اور میں کہتا ہوں جو چرچ ہے یہ بھی کسی ہاسپٹل سے کم نہیں ہے. اور اس کا مجھے تجربہ ہوا ہے, اور ایک نہیں 3 تجربے ہوئے, 3 تجربے ہوئے میری زندگی میں, اور یہ خداوند نے کام کیے. پچھلے کچھ ہی دنوں میں ہمارے چرچ میں کلام سنا رہا تھا ایسے سٹیج پر, تو پیچھے سے کچھ لوگ داخل ہوئے, تو وہ رو رہے تھے اونچی اونچی آواز میں. تو انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا, تو وہ بچہ, میں نے کہا شاید ان کا بچہ بیمار ہے. تو ایسا ہوتا تھا نہیں, جب کلام سنائے تو کئی دفعہ خادم کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ تیاڑے لی کی کرنے ہیں, لیکن وہ دو ہی نہیں رہے سی. میں نے کلام کو روکا, تو میں نے کہا لاؤ بچے کو. میں نے بھی اس کو بچے کو میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں, لیکن وہ چیخیں مار رہے تھے سارے, جو ہے ان کی ماں تھی, دادی تھی, کچھ اور لوگ تھے رشتہ دار, وہ چیخیں ایسے مار رہے تھے. اور میں نے بچے کو نہیں دیکھا, اور میں نے گود میں اٹھایا, لیکن ان کی چیخیں دیکھ کر آپ کو پتہ ہے جب سارے روتے ہیں تو جو ہے وہ لوگوں کو بھی رونا کیا کرتا ہے. جب آپ کیا کرتے ہیں, رو پڑتے ہیں نا, باجیاں تے خاص کر کے جاندیاں جو چگیاں, جدو باجیاں روندیاں ہوندیاں تو روندیاں کہ نہیں ہیں. میں اپنی وائف کو, وہ بہت دل وہ ہے,
اس کے اندر بلڈ اس قسم کا ہے، اس نے بس وہ کسی کا دکھ نہیں بھی دیکھ سکتی، تو وہ مجھے پتا ہے اس نے رونا ہے، میں انہوں پہلو ہی تسلی دینا انہیں اتھے وہ نہ وہ کٹ رون تے تو کام جڑا چک دو کام، تو جو ہے پہلے سے جو ہے نا تسلی دیتی ہے کہ بھائی انہوں نے جو ہے کام جو ہے، لیکن اب جیسے جیسے عمر کا ہمارا حصہ ہو گیا نا تو ہمیں بھی بہت جلدی آنسو آ جاتے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے، پہلے نہیں آتے، اب کسی کا دکھ دیکھ کر مجھے وہ رو رہے تھے، میں خود رونے لگ گیا، میرے آنسو اس بچے پر گرے، جیسے گرے تو میں نے اٹھایا تو اس کے چہرے پر میرا آنسو تھا، اور میں نے آنسو کو دیکھا تو بچے نے آنکھیں کھولی، جب وہ کھولی تو میں نے ان کو بچہ دیا تو وہ بچہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے ہمیں دکھایا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، کہنے لگے ہم تو جناح ہاسپٹل سے لے کر آئے، یہ بچہ مر گیا تھا اور یہ بچہ جو ہے زندہ ہو گیا، میں کہا جی پہلو دستے تو شاید میں بھی ایس نظر نہ ویندہ میں روکتا، میں سچائی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں شاید اس میان میں نہ ہوتا، نہ مینوں پتہ ہے کہ بچے نو کیوں ہے، میں نے تو ان کا رونا دیکھا ہے، لیکن وہ ہستی بہت بڑی ہستی، وہ ہستی بہت بڑی ہستی ہے، اس لیے میں آج سب کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نگاہ سے دیکھیں، پچھلے والے بتائیں کس کی نگاہ سے دیکھیں، خدا کی نگاہ سے دیکھیں، جب آپ خدا کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو آپ کا مسئلہ کتنا کا لگے گا، چھوٹا سا مسئلہ لگے گا، اور آپ کا خدا آپ کو بہت بڑا لگے گا، آپ کا خدا آپ کو بہت بڑا لگے گا، اور وہ مسئلہ چھوٹا جیسے یشوع اور کالب، صرف گیت ہی نہیں گونا، کیڑا اچھا یشوع کالباں کونا یشوع کالباں تے نگاہ آپ ہی رکھڑی کتے نہ کتے تے رہنا کی یشوع کہا، یشوع کالب جو تھا وہ خدا کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آمین، اگر آپ یشوع کالب ہیں خدا کرے اب یشوع کالب ہوں، لیکن خدا کی نگاہ سے دیکھیں، انہوں نے کہا آؤ ہم جا کر ان پر کیا کریں، مجھے یاد پڑ رہا ہے الیشا کا دور، کس کا دور، الیشا کا دور پڑ رہا ہے، اور الیشا نے بھی آپ کو پتہ ہے اس کا بھی ایک شاگرد تھا، وہ بیچارہ باہر نکلیا تے انہیں آرامی فوجاں ویکھیاں تے کلام کہن لگا پجیا آیا تے کہن لگا ہائے میرے مالک ہم تو مر گئے، جیڑے بندے کو خدا کی آنکھوں سے نہ دیکھے گا وہ بندے کو ہائے ہائے ضرور ہوندی جو کی ہوندی جو دیکھو ہائے ہائے کی ہوندی ہے، جیڑیاں باجیاں آن کے کہیں نا ہائے ہائے ہائے، مطلب سمجھو اے باجیاں کو کیڑی نظر نہیں، اے بھی کو ہائے ہائے اس لیے سی ہائے مالک اسی مر گئے، آڈے کو کاکھ نہیں ہو رہا، آیا نے کیا اور اکھا بند کر، اکھاں نے بند کرائیاں، ایک تھپکی ہو دے ماری تے اکھاں کھلیاں تے کہندہ پائی ساڑھے کو تے آتشی رات نہیں، یہ تے او والے رات نہیں جنہاں نو ایلیہ علیہ السلام تے ٹھا لیا سی، وہ یہ تے ساڑھے نال تے وہ نال وعدے کام وہ آؤ اسی دیتے، تو میں آج کہنا چاہتا ہوں جب خدا کے لیے آپ کی آنکھیں اوپن ہو جاتی ہیں، ہم خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی جگہ جہاں نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، وہی جگہ جہاں موت نظر آتی ہے، وہی جگہ جب ہمیں مسائل نظر آتے ہیں وہاں آپ کو فتح نظر آتی ہے، آمین، لیکن کس کی نگاہ سے دیکھنے ہیں، میں آخری بات کر کے ختم کروں گا کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، سنیے خدا کا کلام، میں سوچ رہا تھا یسوع مسیح کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، نئے عہد نامے میں چلیں تو وہ بھیڑ جو ہے وہ 3 دن سے بھوکی تھی، تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا انہاں نو یار کوئی روٹی پانی دو، کی کرو روٹی پانی دو، تے شاگرد نال نال تے رہندے سی پر اجے اکھاں اس حوابنا کھلیاں نہیں سی، کہن لگے یسوع 300 دینار دیاں وگنیاں کتھوں خریداں گے تے لبڑیاں کونی جو کام کونی جو نا، یسوع نے کہا پھر بھی کچھ کرو، یسوع ان کو دیکھ رہا تھا لیکن ان کا ایمان نہیں تھا، وہاں اچانک ایک بندے کو ملا، ایک بندہ ایک چھوٹا بچہ، کتنی روٹیاں تھی اس کے پاس، بولو جی کتنیاں، 5،
میں تے ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ 5 ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰੰਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ, ਚਲੋ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੇ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਐ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਾਂ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ہے گور بھی کھا لے گا کنیاں روٹیاں. لیکن اس ماں کو کیا پتا تھا اس کی فراخ دلی جو ہے، اس کا یہ دینا جو ہے، اس کا جو خدا کے لیے یہ دل کھلا ہوا ہے، یہ کیا خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہے. اس نے 5 روٹیاں بنا دی اور کلام کہتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا معجزہ ہو جائے گا. آج میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی نظر سے خدا کو دیا کرو، وہ آپ کی چھوٹی چیزوں کو بڑا کر دے گا. آمین آمین آمین. اسی 5 روٹیاں نو تے دینے ہاں، لیکن جڑی ماں نے پکائیاں نے ہے کنیاں ہے. یہ بچے نو جلندر دے مرض تو شفا ملی ساری. اے بچہ جلندر دا مرض ہوندا ہے جسم چ جدے پانی پی جائے، انہاں دناں چ اے لا علاج بیماری سی، انہوں ملی سی شفا. ماں بھی بڑی کی سی. آج کل تو یہ ہوندا نا کہ جنوں شفا مل جائے او دے بعد وہ نظر نہیں آوندا ہے. میرا ایلڈر آج میرے نال نہیں، وہ اکثر انہوں کہندے بھائی جی فلانا بندہ نہیں آیا، میں انہوں شفا ہو گئی. جنوں ہو جے اچھا کدی کدی بھائیاں نوں پتہ ہوندا تے انہوں بدروہاں کڈن دا بڑا انہوں شوق ہوندا. وہ بدروہ نہ کدی کدی جائے تو منوں تے پتہ ہے بھی رہن دے یار کوئی ہفتار کر چلڑ دے کام چلے گی تے چرچ بھی پکی، مارمور کھائے گی تے کتھے ہو جائے گی؟ چرچ بھی پکی ہو جائے گی. خدا نوں تے پتہ ہے نا جب پہلے دنی کٹ دیتی تے بدروہ بھی نکل گئی تے بندہ بھی نکل جانا. بندہ بھی کی کر جانا ہے؟ نکل جانا. کئی منو ایک میرے کیلڈر بھائی جی فلانا نہیں جو نکل دیا. میں خیر ہے کوئی گل نہیں نکل دیا تے اینوں رہن دے کوئی ہفتہ 2 ہفتے کی کرن دے رہن دے. وہ پھر جو ہفتے 2 بعد نکل دیا انہوں نے ڈر ہوندا ہے کہ جے ہون گئی پھر آ جانا نے. وہ پھر کتھے رہندی ہے؟ چرچ کہ ساڈا کام کی رکھنا ہے؟ یسوع دی کی مرضی ہے کہ بندہ کی رہے چرچ. تو ہمیشہ خدا کی نگاہ. تو خدا نے جب ان کو دیکھا تو اس نے کہا بندہ ویکھو. انہیں ایک بچہ مل گیا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی. وہ رکھ دیتیاں یسوع دے ہاتھ چ. اپنا ہاتھ ذرا انج کرو کتھے رکھ دیتیاں؟ وہ جے بچے کو رہندیاں تے 5 دیاں 5 بھی سکھ ساڑیاں. کئی دفعہ ساڑھے مال ساڑھے کوئی سکھ ساڑ جاندے نے، لیکن اگر وہ مال وہ چیزیں ہم یسوع کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے. آمین. کبھی کبھی ہماری زندگی میں، اور میں آج اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ یسوع کے بغیر آپ کی زندگی خالی رہ جائے. آج وہ اپنی زندگی یسوع کو دے دیں. کیا کریں؟ یسوع کو دے دیں. وہ زندگی دے دیں گے، وہ ایک معجزہ بن جائے گی. وہ کیا کریں؟ کبھی میں بھی جوان تھا، میں نے پتہ کب توبہ کی تھی؟ جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. کب؟ کل میں نے بتایا در میں تو جو لوگ کہتے ہیں فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ شراب، میں نے کہا ہم نے تو کبھی نہ چکھی نہ دیکھی نہ کلر نہ کچھ، کیونکہ جب یہ چیزیں بکھرنے والی تھی، کسی الٹی راہ پر جانے والا تھا، تو اس سے پہلے یسوع نے ہمیں اپنی طرف لے آیا. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں صبح کہ خداوند کو اپنی زندگی دے دو. نوجوانوں، پچھلے دنوں میں یہاں جو پاسٹر خالد کا چرچ ہے وہ نوجوان مجھے ملا، ایسے ہی کسی میٹنگ میں تھا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. مجھے کہنے لگے پتہ ہے میں کیوں خادم بن گیا ہوں؟ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں فلاں میٹنگ میں تھا، آپ نے میرے لیے خدا کا کلام بولا تھا تو میں اس میٹنگ میں بدل گیا تھا اور خدا نے مجھے اپنی نئی زندگی دے دی اور آج میں خادم بن گیا ہوں. کہنا میں کہ چاہتا ہوں خدا کی نگاہ سے دیکھیں آپ کو اپنے مسائل کتنے لگیں گے. کیا رکھیں گے؟ کتنے؟ ایسا میرے ساتھ اپنا ہاتھ کیجئے. کتنے لگیں گے آپ کو مسائل؟ کتنے لگیں گے؟ چھوٹے. کتنے لگیں گے؟ چھوٹے لگیں گے. یسوع کتنا لگے گا؟
بڑا کلام کتنا لگے گا؟ بڑا میری دعا ہے کاش آپ خدا کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں۔ اب جو میرے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، وہ اپنا مسئلہ اتنا بتائے گا، میں کہا یار چھاڑ تو یسوع وال ویکھ۔ تو یسوع کیا کرے گا؟ وہ چھوٹا، اب لمبا ہو جائے گا ہمارا کلام، میں یہاں بند کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چلے جائیں لازر کی طرف، آپ چلے جائیں بڑے معجزات کی طرف۔ ان کے لیے وہ معجزے کیا تھے؟ وہ مسئلے کیا تھے؟ مسئلہ کتنا کرا گیا؟ ایک آواز دا شکر ہے یسوع نے کہتے اے نہیں کہہ دیتا اے مردو نکل آؤ، سارے قبراں چو نکل آؤ سے، لیکن صرف یسوع نے کہا لازر قبر سے نکلا۔ تو یسوع جو طاقت ہے اس کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے خدا۔ لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں جو اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی دینا چاہتا ہے اپنا ہاتھ اوپر کرے۔ میں چاہوں گا آگے آ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جو